اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 100 ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی شیطان کا زور جو چلتا ہے، جو شیطان کا بس چلتا ہے، وہ ان لوگوں پر چلتا ہے جو اللہ سے دور ہیں، شرک میں گرفتار ہیں۔ البتہ جو ایمان والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، شیطان کا زور ان کے اوپر نہیں چلتا۔ اب یہاں پر جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ دوست بنانے کا مطلب شیطان کی باتوں کا ماننا۔ شیطان تمہیں غلط باتوں کی طرف لے جاتا ہے، بری باتوں کی طرف لے جاتا ہے، فحشاء اور منکر کی طرف لے جاتا ہے، گندی باتوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ رب العزت مغفرت کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے، اپنے احکام کی طرف بلاتا ہے، تمہیں جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ تو اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ شرک کرنے والے ہیں وہ پھر شیطان کے فریب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، ظلم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے تو شرک مت کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا۔ اللہ رب العزت کو جو بات سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ یہ بات ناپسند ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرے۔ یہ شرک کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اچھی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کہ شرک کی تعریف پہلے سمجھ لیے۔ شرک کہتے ہیں کسی دوسرے کو اپنے کام یا حصے میں شریک کر لینا، یہ تو ہوا شرک۔ لیکن اصطلاح میں شرک کسے کہتے ہیں، یعنی وہ شرک جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ شرک کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اس کے اسماء اور صفات میں یا ان میں سے کسی ایک میں کسی غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانا۔ اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے جیسا یا اللہ کی طرح کوئی اور بھی خالق اور مددگار ہے، یا اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، یا اور اسماء و صفات میں کوئی اس کے ہم پلہ ہے، تو وہ آدمی مشرک ہے، اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیے کہ شرک کیا ہے۔ شرک ایک بغاوت ہے، اللہ رب العزت کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کی الوہیت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی جو الوہیت ہے اس میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے۔ جیسے ایک بادشاہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کسی وزیر کو یا کسی رئیس کو، کسی چودھری کو، اس کو بادشاہت دے دی جائے، اس کے جو حقوق ہیں، جو بادشاہ کے حقوق ہیں، وہ کسی اور کو دے دیے جائیں۔ بادشاہ اس بات کو ناپسند نہیں کرتا۔ بادشاہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے تو ذرا سا سوچو کہ جو اللہ، جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے جو حقوق ہیں وہ کسی دوسرے کو دیے جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ شرک کی مغفرت نہیں ہوگی، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر مشرک مر گیا اور اس نے توبہ نہیں کی اپنے شرک سے، اسی حالت میں اس دنیا سے گیا، تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کے لیے جنت حرام ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب اور اللہ کی پھٹکار نازل ہوگی، اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور کسی کی سفارش اور شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کو منع کر رکھا ہے کہ ہرگز مشرک کی سفارش نہ کی جائے اور اس کی شفاعت نہ کی جائے۔ شرک کی 4 قسمیں ہیں، یاد رکھیے۔ شرک ایک ہے شرک فی العلم، یعنی اللہ رب العزت اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، یعنی اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر چیز سے باخبر رہتا ہے، چاہے وہ چیز دور ہو یا قریب ہو، پوشیدہ ہو، ظاہر ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، سمندر کی تہوں میں ہو۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کے اندر یہ صفات پائے جانے کا عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ بھی اسی طریقے سے ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، خواہ وہ چاہے وہ غیر اللہ کوئی بھی، چاہے وہ نبی کے بارے میں کہے، نبی ہو یا ولی ہو، جن ہو یا فرشتہ ہو، کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے گا تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مشرک ہے۔ ایک ہے شرک فی التصرف، یعنی کائنات میں ارادے سے تصرف اور اختیار کرنا،
یعنی حکم چلانا، اپنے ارادے سے کسی کو مارنا، کسی کو زندہ کرنا، رزق میں تنگ دستی کرنا، فراخی کرنا، تندرستی دینا، بیماری دینا، فتح دینا، شکست دینا، کسی کو عزت و ذلت سے دوچار کرنا، کسی کے اوپر بلندی لانا، کسی کو ذلت دینا، کسی مرادیں برلانا، مشکل میں دستگیری کرنا، ہر وقت مدد کرنا، یہ سب کچھ اللہ کی شان ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اب وہ خواہ کتنا ہی بڑا کوئی انسان ہو، مقرب فرشتہ ہو، جو شخص کسی غیر اللہ سے مرادیں مانگے اور اس کو تصرف کا مالک سمجھے تو وہ آدمی مشرک ہے۔ اسی طرح سے تیسری قسم ہے شرک فی العبادات، یعنی اللہ نے بعض کام اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر دیے ہیں جن کو عبادت کہا جاتا ہے، جیسے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، صدقہ اور خیرات کرنا، روزہ رکھنا، دور دور سے اس کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے جانا، بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا، قربانی کرنا، منتیں مانگنا، کارخانہ کعبہ پر غلاف چڑھانا، حجر اسود کو چومنا، آب زمزم پینا، یہ سب کام اللہ نے مسلمانوں پر اپنی عبادت کے طور پر فرض کیے ہیں۔ یہ سب عبادت اللہ ہی کی شان ہے، اللہ ہی کے لائق ہیں، کوئی اور۔ اب اگر کوئی شخص کسی نبی، کسی ولی، کسی جن، کسی فرشتے کو، کسی سچی جھوٹی قبر کو سجدہ کرے، چڑھاوا چڑھائے، تبرک حاصل کرے، مجاور بن کر بیٹھے، اس کی قبر یا آستانے کی عزت کرے، اس کو مقدس جانے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی مشرک ہے۔ ایک ہے شرک فی العادہ، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ ادب سکھلایا ہے کہ وہ عام دنیاوی کاموں میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، اس کی تعظیم بجا لائیں۔ کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اولاد کی نعمت پر بطور شکریہ جانور ذبح کرنا، بچوں کے نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھنا، کھیتی کا کچھ حصہ اللہ کے نام پر صدقہ کرنا، ہر کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا، ضرورت کے موقع پر صرف اللہ کے نام کی قسم کھانا۔ اب اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، دنیاوی کاموں میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتا ہے، کام شروع کرتے وقت بسم اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیتا ہے، یا علی مدد کہتا ہے، اولادوں کے نام پیر بخش، امام بخش وغیرہ رکھتا ہے، تو یہ بھی مشرک ہے۔ شرک کے بہت سارے طریقے ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اور اس کے مختلف انداز ہیں۔ آپ یاد رکھیے، غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، قبروں پر جا کر نظر و نیاز تقسیم کرنا، منتیں مانگنا، مزاروں پر شیرینی تقسیم کرنا، چڑھاوے چڑھانا، قبروں آستانوں کے پاس جانور ذبح کرنا، قبروں کا طواف کرنا، پیشانی ٹیکنا، رکوع کی حالت میں جھکنا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، قبروں کی طرف ثواب اور تبرک کی نیت سے سفر کرنا، اولیاء اور نیک لوگوں کو مسجد میں دفن کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، جیسے یا علی مدد کہنا، بیماری مصیبت سے بچنے کے لیے کڑا پہننا، دھاگا لٹکانا، انگوٹھی پہننا، یہ مخصوص پتھروں والی انگوٹھی پہننا، نظر بد سے بچنے کے لیے بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکانا، پرندوں سے، آدمیوں سے فال لینا، درختوں، پتھروں، اصنام سے برکت حاصل کرنا، جادو کے ذریعے شفا حاصل کرنا، نجومیوں کے پاس جا کر قسمت معلوم کرنا، ان سے تصدیق کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دینا، قرآن و سنت کے مخالف امور کرنا، یہ سب شرک کی چند مثالیں ہیں جو دنیا میں رائج ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ مشرک عورتوں سے تم شادی مت کرو، نہ مشرک مرد، مشرک عورتوں سے کوئی مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے شادی نہ کرے، اور اسی طریقے سے کوئی مسلمان خاتون کسی مشرک مرد سے شادی نہ کرے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 221 میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 84 میں فرمایا کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر نہ کھڑے ہوں، یا اللہ اس کے رسول کے منکر ہے اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے۔ یہاں تک کہ دعائے مغفرت کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں فرمایا گیا، پیغمبر کو اور کسی دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ مشرک کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ سورہ انعام میں 18 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 88، اگر یہ حضرات یعنی انبیاء یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں سب اکارت ہو جاتے۔ اللہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں فرمایا، یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو شرک سے بچائے اور توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوات الحمدللہ رب العالمین۔